چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر، چل دیے تم آنکھ میں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے 3 طلاق کا پرچہ لکھ کر بھیجا اور اس کی بیوی کو وہ پہنچ گیا۔ ٹھیک، دین جو ہے وہ دیانت سے ہے، دیانت ہونی چاہیے۔ اب کچھ ہیں قضاءات، قاضی کی کچھ اصول ہیں، کچھ دیانت کے اصول ہیں۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، دیانتاً تو چور ہے، مگر کورٹ میں ثابت نہیں ہو رہا، گواہ نہیں ہے، تو قضاءً ثابت نہیں ہوا، سزا نہیں ملے گی۔ لیکن عند اللہ کے یہاں تو گناہ گار ہے یا نہیں؟ ایک آدمی تحریر لکھتا ہے، تحریر لکھنے کے بعد کسی کے ہاتھ بھیج دی، بھیجنے کے بعد اس سے پوچھا جائے کہ تحریر تمہاری ہے یا نہیں۔ اگر وہ منع کرتا کہ یہ تحریر میری نہیں ہے اور کوئی گواہ موجود نہیں، ظاہر ہے کہ قاضی حکم اور یہی دے گا، مفتی کی طلاق نہیں ہوئی۔ اب اس کا وبال اس پر ہے کہ جب اس نے تحریر لکھی، طلاق تو ہو گئی دیانتاً، ٹھیک، اور قضاءً اس لیے نہیں ہوئی کہ قاضی کے یہاں گواہ نہیں پیش ہوئے، اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ اب ایک آدمی نے طلاق دی اور وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دی، آپ اس سے کریں کہ گواہ پیش کیجیے۔ ارے ایک آدمی اعتراف جرم کر لے تو پھر گواہی کی کیا ضرورت؟ یہ شیعوں کا مذہب۔ شیعہ کے یہاں جب طلاق لکھی جائے تو جب تک اس پہ گواہ نہیں ہوں گے طلاق نہیں ہوگی۔ جیسے نکاح میں کہتے ہیں آپ گواہ مقرر کرتے ہیں تو نکاح ہوتا، اور جب طلاق ہوتی ہے تو گواہ کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ اگر آدمی اقرار کر لے کہ میں نے طلاق دی ہے، طلاق نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ نکاح جیسے نکاح ہوتا ہے کہ دولہا صحرا باندھ کر کے آئے، ایک وکیل ہوتا ہے دلہن کا، 2 اس کے گواہ ہوتے ہیں، 2 شادی کے گواہ ہوتے ہیں کہ نکاح خواہ ہوتا ہے، ایک دلہن ایک دولہا، یہ سارا۔ تو کیا اسی طرح سب کو جمع کر کے طلاق دی جائے؟ اس کا آسان دماغ سے میں سمجھاتا ہوں۔ ایک پانی کا گلاس، اس کے بنانے میں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں؟ کارخانہ قائم کرنا ہوگا، شیشہ خام مال لانا ہوگا، اس کے پگھلانے کی مشین ہوگی، اتنا اس کا ٹیمپریچر ہوگا جو شیشے کو پگھلائے۔ یہ سب کرنے کے بعد گلاس بنتا ہے، بن گیا نا گلاس۔ اچھا، کیا توڑنے کے لیے اسے پروسیس سے گزارنا پڑے گا؟ اٹھا کر پڑا زمین میں مار، ٹوٹ جائے گا؟ آپ کہیں گے کمال کر دیا آپ نے، بنانے کے لیے تو آپ نے سینکڑوں جتن کیے، اور آپ کہتے ہیں جی جیسی زمین پر پھینکا اور گلاس ٹوٹ گیا۔ تو جب ٹوٹنے والی چیز ہو تو اس کا کوئی اتنا لمبا پروسیجر نہیں ہوتا جیسے نکاح کا ہوتا، سمجھ گئے؟ یا آدمی خود اقرار کر لے میں نے طلاق نہیں دی تو قضاءً طلاق نہیں، دیانتاً اگر اس نے دی ہے تو دیانتاً طلاق ہو گئی۔ اس حرام کا جو ساری زندگی ارتکاب کرے گا، ظاہر ہے کہ یہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگرچہ اس نے لکھ کر کے بھیجی، دیانتاً اس نے کاغذ پر اپنی بیوی کا نام لکھ کر طلاق لکھنے کے بعد کاغذ پھاڑ کر بھی پھینک دیا، تب بھی طلاق واقع ہو جائے۔ یہ طلاق ایسا عنوان ہے، اس میں مذاق جائز نہیں، اس میں دل لگی جائز نہیں، اس میں تمسخر جائز نہیں، اس میں ٹھٹا جائز نہیں۔ جو زبان سے نکل جائے سمجھ لیجیے کہ وہی قاضی حکم لگائے گا۔ کوئی دوسرا صاحب پوچھے؟ ہاں، پھر تو یہ کام بہت آسان ہے کہ کوئی آدمی غصے میں کسی کا سر پھاڑ دے تو اس پہ فرد جرم عائد نہیں ہونی چاہیے، کوئی آدمی غصے میں کسی کو قتل کر دے تو اس میں فرد جرم عائد نہیں ہونی چاہیے۔ اس بے وقوفوں کو پوچھیں جن کو ہم کہتے جو اسلام سے، فقہ سے، اصول فقہ سے، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث جس سے واقف نہیں۔ طلاق میں علماء کے کیا مذہب ہے، کون حدیث کا کون راوی، وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب 3 طلاق کیا کہتے ہیں، غصے میں طلاق دے دی، طلاق نہیں ہوتی۔ بہت اچھی بات انہوں نے فرمایا۔ اب انہی سے کوئی عقل مند وہاں سوال پوچھتا، اچھا یہ بتائیے، کوئی آپ اتنے حضرات یہاں موجود ہوں، کوئی پیار محبت میں طلاق ہوئی؟ میاں بیوی بہت میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوں، کبھی واہ سبحان اللہ، جب سے تو میرے نکاح میں آئی ہے بڑی خدمت کرتی ہے، میرے ماں کی بھی خدمت، باپ کی بھی خدمت کر، بہت شاندار ہے، وغیرہ وغیرہ سب کر کے، اور کہنے لگے سن میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں۔ پیار محبت میں کوئی طلاق ہوتی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق ایسے دی جائے کہ باضابطہ بیگم کے سامنے 2 زانو ہو کر کے بیٹھیں، نیت کرتا ہوں میں طلاق دینے کی واسطے جان چھڑانے، منہ میرا بیوی شریف کی طرف، اور سن میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں۔
ایسے طلاق دی جاتی. بھائی طلاق تو ہوتی غصے میں. امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جائے. جب تمہیں معلوم ہے اس کے پینے سے آدمی کے ہوش اڑ جاتے, عقل و خرد جواب دے جاتی تو پی کیوں آپ, تو اس میں طلاق ہو جاتی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب کوئی آدمی آتا ہے نا, بیچارہ کوئی نیا مفتی ہونا تو وہ پھنس جاتا, ہمارے جیسا بڈھا آدمی نہیں پھنستا. سب سے پہلے ہم اس کو کہتے ہیں کہ لکھو تم نے کیا الفاظ کہتا, کہ بعد میں مکریں وہ پہلے لکھ دیتا. ورنہ لوگ اتنے ہوشیار ہیں کہ 10 مفتی سے فتویٰ پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے, اس میں دیکھیں گے گنجائش کس میں ہے, پھر بیان وہ دیں گے جس میں گنجائش نکلتی. مثلا ہم اس سے پہلے لکھواتے ہیں, لکھوانے کے بعد پوچھتے ہیں یہ بتائیے جب آپ نے طلاق دی تو آپ کو ہوش نہیں تھا؟ کہنے لے ہاں بالکل ہوش. ہو سکتا اپنی ماں کو کہہ دیا طلاق؟ کہنے نہیں جی اماں کو تو نہیں کہا. ہو سکتا کہ بیوی کو کہہ دیا, اس کو بہن کو کہہ دیا وہ طلاق؟ کہتا نہیں بہن کو تو نہیں. ہو سکتا بھابھی کو طلاق کہہ دی؟ کہا اس کو بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے مکان کے کھمبے کو اشارہ کر کے کہہ دیا طلاق؟ کہنے لگے نہیں ٹھیک تو بیوی سامنے. اور خدا کے بندے بھی اتنا ہوش ہے کہ بیوی سامنے تھی طلاق دی اور اس کے بعد کہتے ہو کہ میں ہوش میں نہیں تھا. تو اس قسم ہم انٹرویو لیتے ہیں جیسے ڈاکٹر انٹرویو لیتا, اس کے بعد اس حقیقت تک کو پہنچ جاتے ہیں. یہ مفتی کا اپنا تجربہ اور اس کی اپنی ذہانت ہے کہ اس کو حرام کے ارتکاب سے بچائے. اس طریقے سے ہم پوچھ کر اس کے بعد اس کو فتویٰ دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ایک فریق آ جائے جی ہمارے شوہر نے ہم پہ طلاق دے دی, اسے ہی بڑے بڑے فراڈ. ہم کبھی بھی فتویٰ اس وقت نہیں دیں جب تک دونوں فریق کو نہ بلا. دونوں کو بلا کر پوچھتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے یہاں کیا ہوا, ایک صاحب 3 طلاق کا فتویٰ لے کر ہمارے یہاں چلے. دوسرا فریق آیا, اس نے کہا اس نے 3 طلاق نہیں. اس نے شوہر کہنے لگا میں نے تو 2 طلاق دی. لیجئے بیوی کو ہم نے 3 طلاق کا فتویٰ دی تھا, شوہر کو 2 کا دیں. لیجئے یہ فتوی بازی ہو رہی, فتووں میں لڑائی ہو رہی, نتیجہ نہیں. ہم دونوں کو بلاتے ہیں, شوہر کو بھی اور بیوی کو. بھائی تم نے کیا سنا, تم نے کیا کہا, دونوں کے معاملات کو سن کر کے پھر اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ حکم شرع کیا.